بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نختی جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ازواج محترات نے پوچھا کہ آپ کے بابا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج میں سے کون زیادہ پیاری ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا عائشہ بی بی۔ صاحبہ نے پھر پوچھا اچھا بھردوں میں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے بے حد محبت ہے، اور اس کا علم تمام صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ہی بڑے ہدیہ اور تحائف بھیج دیں تاکہ سرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہو اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھجواتے ہیں۔ بس انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں عرض کریں کہ آپ لوگوں سے فرمائیں کہ تحائف صرف اماں عائشہ کی طرف ہی نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں اس جگہ بھجوایا کروں، اور عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات جو ازواج نے ان کو کہی تھی ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آگے اور فرمایا اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ جب میں عائشہ کے بعد اس کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے۔ حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی بھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ ازواج نے پوچھا اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم کسی ایسی شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچا اور انہیں پیغام بھجوا کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے اور تمام ازواج نے تفصیل سے بات بتائی اور عرض کیا بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی بارگاہ الہی میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں، ہمیں امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ امہات المؤمنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ بس پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئی۔ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان کہیں سو تو نہیں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ آپ نے عرض کیا آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیہ بھجواتے ہیں۔
جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کے گرد تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیہ بھیج دیے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہو وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا جان بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی عائشہ سے پیار کیا کر، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام ازواج محترم کو بیان کر دی۔ اپنی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا کیسے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سیدنا فاطمہ اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ اب ذرا سیدنا عائشہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک میں نے حسن صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں بات کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سیرت و اطلاس کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں تشریف لے جاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھاتے۔ ناظرین، یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور لاڈلی بیوی کی، اور ان دونوں کے آپس میں محبت کی امید کرتے ہیں کہ یہ واقعات آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔